قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا الله قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہمارا موضوع سخن ہے غصہ اور اس کا علاج۔ غصہ انسان کی طبیعت میں موجود رہتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حدود ہوتے ہیں۔ اگر آپ حدود میں رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ لمٹ سے آگے بڑھا دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو یہاں پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے غصہ ہوتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پامالی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے حدود کی بے پرواہی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی آپ غصہ نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ کرتے تھے، لیکن کب؟ کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر انسان جب اللہ کے حدود کا لحاظ نہ کیا جائے، نافرمانی ہو، برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہو، اس وقت اگر غصہ کرتا ہے تو غلط بات نہیں ہے۔ لیکن غصہ دنیاوی امور میں اور حد سے زیادہ غصہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، جو کہ آپ سے نصیحت مانگنے آئے تھے، ان کے سوال پر کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے جواب میں فرمایا غصہ مت کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے پھر کہا غصہ مت کرو۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، تو تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تاکید کی کہ غصہ مت کرو۔ علماء کہتے ہیں مختلف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت طلب کرنے والوں کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے، ان کے عادات و اطوار کو جانتے ہوئے، ان کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق آپ نے وصیت کی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صاحب غصہ کرنے والے زیادہ ہیں، یہ غصہ کرتے ہیں، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غصہ نہ کرنے کی وصیت کی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو مقابلے میں اپنے حریف کو پچھاڑ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ غصے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے اگر اس کا جواب سنیں گے۔ غصہ انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر انسان جس سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ طاقت والا ہے، اس سے زیادہ پاور رکھتا ہے، تو انسان کا غصہ
جس کی وجہ سے اس کے دل سے خون نکلتا ہے اور پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ غصے کا اظہار ہو وہ سکڑ جاتا ہے اور دل میں خون جم کر غم میں بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ انتقام لینے کا یا غصے کے اظہار کرنے کا عملی طور پر طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر جس پر غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ اس سے چھوٹا ہے، اس سے کمزور ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کے رگوں میں خون دوڑنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں جب غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو دل کا خون جوش مارنے لگتا ہے اور اتنی تیزی سے خون اوپر کی طرف دوڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کے رگوں میں خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، چمڑوں پر اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ غصے کا اثر انسان کی طبیعت پر، اس کے جسم پر ہم محسوس کرتے ہیں۔ غصے کے تعلق سے 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں بھی غصہ نہیں کرتے۔ بعض حالات ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں غصہ کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے۔ گھر میں برائی ہو رہی ہے، اس برائی کو بدلنے کی طاقت ہے، کچھ اظہار کرنے کا حق ہے، اس کے باوجود ایسا ہیں بیٹھے ہیں حضرت کہ کوئی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، جی اطمینان سے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کو وہاں غصہ کرنا چاہیے۔ برائیوں کا ارتکاب جب ہو رہا ہے وہاں غصے کا اظہار ہونا چاہیے حدود کے ساتھ۔ اس طریقے سے خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اخلاق کے لیے، اچھی باتوں کے لیے جی بے غیرتی کی دلیل ہے کہ آدمی جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ نہ کرے۔ اسی لیے علماء نے اس کو پسند نہیں کیا، اور وہ شخص جو اپنی عورتوں کی عزت اور عفت کا خیال نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ بے غیرت انسان جنت نہیں جائیں گے۔ غصے کے تعلق سے تیسرے وہ لوگ ہیں جو معتدل ہیں، متوسط ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، بیچ کا راستہ۔ اور اخلاق دیکھیں گے آپ جتنے بھی ہیں وہ درمیانی راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے، اور یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، غصہ اگر حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے، غصہ اس کے عروج کو پہنچ جاتا ہے تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، آنکھیں بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے، کان کی قوت سمع ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا، کچھ بھی سن نہیں پاتا۔ اب انسان نہ اس کے اعضاء کنٹرول میں ہیں، نہ اس کی زبان کنٹرول میں ہے، نہ اس کا کوئی عمل کنٹرول میں ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان جب بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء پر، اس کے ہاتھوں پر لرزہ اور رعشہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے پیر ڈگمگاتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے
کہ نعوذ باللہ غصہ زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان کی یہ قوت سمع یا قوت بصر، یہ حسی طاقتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ غصہ زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان مر بھی جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ یہ غصے کے نقصانات ہیں جو دیکھے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، غصہ بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر جہاں کرنا ہے وہاں کرے اور جہاں بچنا ہے وہاں بچے۔ غصے کے کیا اسباب ہیں؟ غصے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب انسان کے اندر برتری کا احساس، انسان کا اپنے آپ سے خوش رہنا۔ میں بہت بڑا ہوں، میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں، میں بہت بہتر ہوں۔ اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے انسان جب بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو غصہ کا بھی سبب بن جاتا ہے، غصے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ اب حد سے زیادہ اپنے بارے میں خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ انسان کانفیڈنس، بھروسے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے، لیکن یہ احساس کہ ہم بہت بڑے ہیں، یہ انسان کو برباد کر دیتی۔ یہ تصور انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے بہت بڑا ہوں، دوسرے لوگ ایسے ہی ذلیل ہیں، کوئی حیثیت نہیں بس۔ اور یہ چیز نعوذ باللہ لوگوں کی نظروں میں بھی انسان کو گرا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوزخ میں بھی لے جا کر اس کو گراتی ہے۔ غصے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاق، انسان مذاق کرتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی ایسا مذاق کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ میری ذلت ہو رہی ہے، میرے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، اب غصہ کرتا ہے۔ کبھی جھگڑے میں ہوتا ہے اور کبھی غصہ اضافی مال جمع کرنے، غلط طریقے سے مال جمع کرنے، مقام پانے کے لیے، کسی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے غصے کا کیا علاج ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ان کو ہمیں تصور میں لانا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب آپ کے پاس آتے ہیں جبکہ آپ امیر المؤمنین، کہتے ہیں عمر آپ ہم کو بہت تھوڑا دیتے ہیں، زیادہ نہیں دیتے، انصاف نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی اٹھائی مارنے کے لیے، کیونکہ عمر انصاف کرنے والا وہ انسان، وہ امیر المؤمنین جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جو دوسروں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا کر اپنے پیٹ میں موٹا دھٹا کھانا کھاتے تھے، اس انسان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا۔ فوراً ایک صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کرنے کو لازم پکڑو، نیکی کا حکم دو، جاہل اور نادان لوگوں سے اعراض کر لو۔
انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہ ان جاہلوں میں سے ہے، آپ چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا فوراً رک گئے، اور عمر کے بارے میں کہتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر اللہ کی کتاب قرآن کریم کا کوئی حکم آ جاتا فوراً رک جاتے، آپ نے اپنی چھڑی کو پھینک دیا۔ تو قرآن میں اور حدیث میں معاف کرنے کی جو فضیلتیں آئی ہیں، غصہ نہ کرنے کا جو حکم آیا ہے، ان کو تصور میں لائے اور غصہ کرنے سے رک جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی اپنے غلام کو ان کی کسی غلطی پر مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دیکھ لیا کہ یہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سنو خبردار، اللہ تعالی جتنا تم اس غلام پر طاقت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین جملہ ہے۔ جتنا تم اے انسان اپنے غلام پر طاقت رکھتے ہو، پاور رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ سننا ہی تھا۔ وہ صحابی اپنی چھڑی کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ غلام آزاد ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ معاف کرنے کے جو نصوص آئے ہیں قرآن و حدیث میں، غصہ کو کنٹرول کرنے کی جو آیتیں آئی ہیں، اگر ان کو انسان یاد کرے اس وقت تو ضرور غصے کے اظہار سے وہ رکے گا، اور غصہ نہ کرنے کی صفت پیدا کرنا عادت ڈالنے سے ہوتا ہے۔ اخلاق ایک دن میں نہیں آ جاتے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فطری طور پر اچھے اخلاق دیتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو عادت ڈالنی پڑتی ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اگر انسان عادت ڈالے تو ضرور اپنے نفس پر اور غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ غصہ کو روکنے کے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان یاد کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے میرے حق سے زیادہ کوئی کام سرزد ہو جائے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا، اس کے عقاب، اس کے انتقام سے ڈرے، دوزخ کو تصور میں لائے اور اپنے غصے کے کام سے رکنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات، غصے کی وجہ سے جو دشمنیاں پھیلیں گی اور اس کے جو غلط نتائج خاندان میں، گھر میں، دوستوں میں ہوں گے، معاشرے میں ہوں گے، آپ جانتے ہیں۔ آج کل جو دشمنیاں ہیں، عام طور پر اگر آپ دیکھیں کوئی واقعہ ہوا، فلاں نے فلاں کو غصے میں کچھ الفاظ کہے اور سارا معاملہ بگڑ گیا۔ برسوں کے تعلقات لمحے میں ختم ہو گئے، برسوں کی دوستی منٹوں میں ختم ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی فکر کرے، دشمن بنانے کی فکر نہ کرے۔ تو یہ بھی تصور میں لائے کہ بہرحال اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، نقصان میں ہے۔ چوتھی بات، غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی مفید ہے کہ انسان غصے کے وقت میں اس کے چہرے کی حالت کے بارے میں ذرا سوچے۔ اور اگر انسان جب وہ غصہ کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آئینے میں ذرا اپنی نظر کو ڈال لے اور دیکھ لے کہ میرا چہرہ غصے کی حالت میں کیسا ہے، تو کبھی بھی غصہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ انسان غصے کی حالت میں
انسان کا چہرہ کسی درندے کے چہرے کے جیسا ہو جاتا ہے، خونخوار بھیڑیے کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اس وقت آپ ویڈیو پکڑ لیں، جی اس کی تصویر کھینچ لیں، پھر اس کو بتائیں، ٹھنڈے دل سے سوچے گا تو کہے گا ارے میں نے ایسا کیا، مجھ سے ایسا ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان تصور میں لائے کہ یہ ایسا موقع نہیں کہ اس چہرے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم اوائڈ کریں۔ غصے سے رکنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان یہ تصور کرے یہاں کی ذلت تو معمولی ہے، ایک لمحے کی تھوڑی دیر کی ذلت ہے نا، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے۔ آخرت کی ذلت سے بچ جائیں، آخرت میں رسوائی نہ ہو۔ یہاں یہ صاحب مجھے ذلیل کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا۔ یہ تصور آ جائے تو انسان غصہ کرنے سے رک سکتا ہے۔ غصہ انسان کبھی اس لیے کرتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں میری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، میری سبکی ہو رہی ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایسے موقع پر یہ تصور کرے کہ چلو اللہ کے لیے میں اس ذلت کو برداشت کرتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اچھا صلہ دے گا، اور وہاں ذلت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرمائے گا، صلہ دے گا، اور غصہ کو وہ کنٹرول کر پائے گا۔ موضوع ابھی باقی ہے، کسی اور نشست میں ہم آپ سے ملیں گے، بتائیں گے غصہ کرنے کے اور سارے علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله 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 قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا الله قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، غصہ اور اس کا علاج، اس موضوع کے تعلق سے کئی باتیں گزشتہ نشست میں ہو چکی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم مزید باتیں بتائیں گے کہ غصے کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ علی ایک دشمن کو، جو کہ دشمنان اسلام کا بڑا پہلوان تھا، پچھاڑ دیا۔ پچھاڑ کر جب آپ اس پر سوار ہو گئے، اس کو قتل کرنا باقی تھا، اتنے میں وہ شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت اچھا موقع تھا، آپ اس کو قتل کر سکتے تھے، کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں جب میں پچھاڑ رہا تھا اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا، میرے نفس نے چاہا کہ میں اس کو بڑے برے طریقے سے اس کو میں قتل کروں۔ میں نے دیکھا کہ میرے نفس کی آواز ہے، اب میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ میرے نفس کے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو پچھاڑا تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے پچھاڑا،
لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس کی آواز آئی کہ میں اس سے بدلہ لوں، انتقام کا جذبہ بھڑکنے لگا۔ میں نے نہیں چاہا کہ میں اس کو اپنے نفس کے بدلے میں قتل کروں، لہٰذا میں اٹھ گیا۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں لاتا ہے۔ غصہ قابو میں لانے کی اور بھی عملی تدابیر ہیں۔ اس میں سے ایک کہ انسان اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے غصہ کر رہا ہے تو لیٹ جائے، اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلی لائے تاکہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے۔ بعض لوگ اگر غصہ آ جائے گھر میں ہو تو کیا کرتے ہیں، گھر کے باہر نکل جاتے ہیں تاکہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد گھر میں واپس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ غصے کے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا آپ نے حکم دیا۔ شیطان اس لیے کہ غصہ بھڑکانا یہ شیطان سے ہے۔ غصے کی آگ جو بھڑکتی ہے، اور شیطان جو کہ آگ سے بنا ہے، اور انسان کے غصے میں اور بھی تیل ڈالتا ہے انسان کے غصے کی آگ میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ واقعی بہت ہی مفید بات ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصے کے وقت پڑھے، شیطان کو بھگائے، اور انسان کی اصل طبیعت عاجزی اور انکساری اس کے عمل میں آئے، اس کی زندگی میں آئے۔ غصہ دور کرنے کا ایک اور بھی ذریعہ ہے، اور وہ ہے وضو۔ اگر انسان کو غصہ آ جائے تو وضو کرے، غصے کی آگ وضو کی وجہ سے تھم جائے گی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ غصہ جیسا کہ میں نے کہا کنٹرول کرنے سے عادت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ صفت عطا بھی فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعافین عن الناس، اچھے لوگوں کی صفات، نیک لوگوں کی خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ایک صحابی آتے ہیں اشج بن قیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اندر دو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ ہیں بردباری، غصے کو پی جانا، اور سنجیدگی، اطمینان، کوئی بھی کام سنجیدگی سے کرنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر میرے اندر پیدا کی، یا یہ کہ عملی طور پر میرے تکلف سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر فطری طور پر اس کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے سلف صالحین کی زندگی میں دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے نمونہ ہیں، غصے کو برداشت کرنے کی مثالیں، غصے کو پی جانے کی مثالیں۔ وہ سلف جن کے اللہ نے تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو گالی دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اپنے غلام عکرمہ سے، دیکھو انسان کی کوئی ضرورت تو نہیں، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دو، ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے لیے اس نے غصہ کیا ہو۔ آدمی گالی دے رہا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اس کو صلہ دینے کی تاکید کر رہے ہیں، اچھا سلوک کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ سننا ہی تھا، وہ شرم سے اپنے سر کو جھکایا اور وہاں سے چل پڑا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی رعایا کے ایک شخص نے ان کے ساتھ بڑی سخت کلامی کی، بے ادبی اور گستاخی سے پیش آیا، تو حاضرین میں سے ایک نے کہا، امیر المؤمنین، ان کو تو سزا دینی چاہیے، آپ کے ساتھ، امیر المؤمنین کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری رعایا میں کے ایک فرد کو میرے عفو و درگزر کا دامن تنگ ہو جائے اور اس کو میں معاف نہ کروں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں چمڑے کا ٹکڑا تقسیم کرتے ہیں، ایک بوڑھے شخص کو بھی دیتے ہیں۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے یہ ٹکڑا اتنا چھوٹا سا مجھے دیا؟ میں نے قسم کھائی ہے اللہ کی کہ میں تمہارے سر پر ماروں گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو اپنی قسم کو پوری کرو، لیکن بوڑھے آدمی کے ساتھ رحم کرو، اور اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سلف صالحین کا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے تاریخ میں، ایک مرتبہ ان کے غلام نے ان کی ایک بکری کو زخمی کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بکری کا پیر اس نے توڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ اس نے جواب میں کہا، میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ تمہیں غصہ آئے اور آپ مجھے سزا دیں، اس طریقے سے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا تم چاہتے ہو کہ میرے گناہوں میں اضافہ ہو؟ شیطان نے تمہیں یہ کہا ہے، میں اس بھڑکانے والے شیطان کو ناراض کروں گا، اس کے اس پلان کو میں ناکام کروں گا، میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ان کو غصہ دلانا چاہ رہا تھا اور ان کے غصے میں اضافہ کر کے گناہ میں ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کر دیتے ہیں۔ سلف صالحین کی مثالیں ہم نے دیں، کس طریقے سے یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے، قابو میں لاتے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک اور مثال ہے، عمر بن عبد العزیز، وہ نیک اور انصاف پسند خلیفہ جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے باڈی گارڈ ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے آپ چلتے ہوئے مسجد میں سوئے ہوئے ایک شخص کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، چونکہ اندھیرا تھا، آپ دیکھ نہیں سکے، اور آپ کا پیر مسجد میں سوئے ہوئے ایک شخص کے بدن پر لگ گیا۔ اس نے فوراً کہا
ارے تم دیوانے ہو. یہ لفظ امیر المؤمنین کے لیے، اور وہ بھی عمر بن عبدالعزیز جیسا وہ شخص جو باڈی گارڈ تھے، انہوں نے کہا اس کو سزا دینی چاہیے، اس نے امیر المؤمنین کے ساتھ یہ سلوک کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، چھوڑو. اس نے سوال کیا کہ کیا تم دیوانے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں. اس سوال کے جواب میں نے کہا کہ نہیں، ختم، بات تو ختم ہو گئی، مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کو گالی دیتا ہے تو آپ کے غلام اس سے سزا دینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، تو علی بن الحسین روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہو اس سے کہیں زیادہ میرے اندر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو، اس ضرورت کے لیے تم یہ باتیں کر رہے ہو. پھر اس کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت کو پوری کرو اور 1000 درہم دینے کی تاکید کرتے ہیں. گالی دی اس نے، برا بھلا کہا ایک نیک شخص کو، اور وہ انسان گالی کا بدلہ گالی سے دینے کے بجائے صرف معاف نہیں کیا بلکہ 1000 درہم اس کے لیے تحفے کے طور پر دیتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے سبحان اللہ، واقعی تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ہو. تمہارے اخلاق بتاتے ہیں کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شخص ہو. شرم سے جھک گیا. علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک چادر بھی اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں. ایک اور روایت یحییٰ بن سعید القطان، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں ان کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مسجد میں درس دیتے تھے. محفل میں سینکڑوں لوگ ہوتے، ان کا پڑوسی ان کے ساتھ بیٹھتا، کہتا ارے یہ آدمی، یہ تمہارا استاد، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ برا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. شاگردوں کے سامنے استاد کی بے حرمتی کرتا، گالی دیتا. کون؟ پڑوسی. اب ذرا بتائیے، پڑوسی اگر کسی کے بارے میں بتائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یحییٰ بن سعید القطان رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اس کے بعد کہتے تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میرے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بری صفتیں ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. سلف صالحین کی کیا مثالیں تھیں، کیا اخلاق تھے. یحییٰ بن سعید القطان یہ جلیل القدر محدث فرماتے تھے لولا ان يعصى الله لوددت الا يبقى في المدينة احد الا اغتابني اي شيء اهنى من ان تكتب في صحيفتك حسنة لم تعمل بها. کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہوتی تو میں یہ خواہش کرتا کہ شہر میں جتنے لوگ ہیں سب میری برائی بیان کریں، میری غیبت کریں. ارے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں ایسی لکھی جائیں، ایسی نیکیاں جن کو آپ نے کیا ہی نہیں. کیا مطلب؟ جتنے لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، آپ کو گالی دیتے ہیں، اتنے ہی ثواب، اتنی ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں اضافہ کرتا جاتا ہے. جبکہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے وہ نیک کام یا ثواب کا کام کچھ نہیں کیا،
لیکن آپ نے صبر کیا، آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص جھگڑے کے موقع پر صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کو ایک دوسرے صحابی نے کچھ برا بھلا کہا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور بھی برا بھلا کہتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی غصہ آیا، انہوں نے بھی جواب دینا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تمہارا دفاع فرشتے کر رہے تھے، تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتے پیچھے ہو گئے اور تمہارا جواب سامنے ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انسان اگر اپنے نفس کے بارے میں سوچے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں لائے، اور اس کے لیے غصہ کرنے سے جو سزا ملتی ہے، غصہ نہ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، ان دونوں کو اپنے تصورات میں لائے تو انشاءاللہ انسان کو ثواب ملے گا، اس کی طبیعت سنبھلے گی، اس کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ یہ سارے اخلاق، یہ صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تھیں، جو کہ غصے کے اوقات میں معاف کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہ صحابہ تشریف فرما تھے، ایک بدو آتا ہے، اور وہ بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کرتا ہے، کہتا ہے ارے تم نے میری اونٹنی واپس نہیں کی، اب تک واپس دلاؤ میری اونٹنی کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر آپ کے گردن پر ڈالے ہوئے تھے، اس چادر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا ہے، اور چادر گھسیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان تک پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر صحابہ غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو تم سزا دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ان لصاحب الحق مقالا، کہ جو حقدار ہے اسے کچھ کہنے کا بھی حق ہے، معاف کر دو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ بیت المال میں سے ایک اونٹنی اس کو دے۔ صحابی تلاش کرتے ہیں، اس نے جس قسم کی اونٹنی دی تھی ویسی نہیں تھی، اس سے بہتر تھی، اس سے بڑی اونٹنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی دے دو، یہ زیادہ اچھا ہے کہ انسان کسی کا بدلہ چکاتے ہوئے اس سے اچھی چیز دے جو اس سے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ محترم ناظرین، اگر انسان سے غصہ ہو جائے، غصہ سرزد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ معافی مانگے، اس سے درگزر کرنے کا طلب فرمائے، درگزر کرنے کی گزارش کرے۔ صحابہ کی زندگی میں اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ کچھ ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ربیعہ کے ساتھ کچھ زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں، ناراض ہو کر ربیعہ جاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو احساس ہوتا ہے، معافی مانگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ گالی مجھے واپس دو، مجھے دو۔ ربیعہ کہتے کہ نہیں، میں نہیں کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربیعہ، ابو بکر سے کہو غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری دنیا اور آخرت سنبھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه